ذرا تصور کریں ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور آج کی جدید ترین سائنسی تحقیقات اس کے الفاظ کی تصدیق کر رہی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی ایسا علم جو انسانی عقل سے بالاتر ہے؟ 1905 میں ایک سائنسدان جس کا نام آئنسٹائن تھا، اس نے ایک نظریہ پیش کیا جس نے وقت، کائنات اور حقیقت کا تصور بدل کر رکھ دیا۔ اس نظریے کا نام تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھا، جس کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ تبدیلی پذیر ہے، یہ مختلف حالات میں مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر کوئی خلا میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو اس کے لیے وقت سست رفتاری سے گزرتا ہے، یعنی زمین پر موجود لوگ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن وہ جوان ہی رہے گا۔ اس نظریے کو ٹائم ڈیلیشن کہا جاتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے، کیا قرآن پاک یہ سچائی صدیوں پہلے بیان نہیں کر چکا؟ سورۃ الحج آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ آیت ایک عظیم سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جسے ہم آج تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف سسٹمز میں وقت کا پیمانہ مختلف ہو سکتا ہے۔ سائنس کی گریویٹیشنل ٹائم ڈیلیشن تھیوری کے مطابق جب کث ثقل بہت زیادہ ہو تو وقت اور بھی سست ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ المعارج آیت نمبر 4 کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جو 50,000 سال کا ہے۔ 50,000 سال اور ایک دن، کیا یہ قرآن پاک کی سچی کتاب ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، نہ سائنسی کتابیں پڑھیں، وہ اتنا گہرا تصور اتنی سادہ زبان میں کیسے بیان کر سکتے تھے؟ وہ سائنسدان نہیں تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کے پاس علم تھا اس ذات کا جس نے وقت کو تخلیق کیا۔ قرآن کہتا ہے وقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ وقت سے بالاتر ہے۔ ماضی، حال، مستقبل سب اس کے لیے ایک جیسے ہیں۔ قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کی گئی باتوں کو آج کی سائنس تسلیم کر رہی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔